صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ جو بندے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں حقیقت میں وہی آپ پاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ حقیقت میں ویران جانے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ اس تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیسے ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت دیکھیں کہ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہوتا یہ پریشان ہو جاتا، یہ مغموم ہو جاتا، یہ غمگین ہو جاتی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ ثوبان تمہیں کیا ہوا ہے، آج تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل ہو گیا؟ تو آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ ہی مجھے کوئی درد ہے، سوائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرتے تو بے تاب ہو جاتا ہوں، تڑپ پڑتا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد بات کا یاد ہوتا ہے کہ آپ تو نبی ہیں اور آپ کے تو آقا علیہ السلام ہیں اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے، اگر میں جنت میں چلا گیا تو آپ کو میرے مراتب میں اتنا فرق ہوگا کہ میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ جب یہ میں سمجھتا ہوں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو اپنے سمجھے سے بہت پیار آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 جو نازل فرمائی، ترجمہ کرنا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ دوستو ہم بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ علامات عرض کر دیتے ہیں کہ یہ علامات جس بندے میں پائی جائے یقیناً وہ آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اقوال اور افعال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیروی کرنا، یعنی کہ جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم دیا وہ کرتا ہے، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جائے، یعنی کہ ہر لمحہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل کرنے کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دے دی۔ کثرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہے، ذکر جمیل کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے درود پاک پڑھتے رہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہے، ذکر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت تعظیم بجا لانا، اور اس میں گرامی یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر ان کا ساری کا اظہار کرنا، جس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں اس سے بھی محبت کرنا، یعنی کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی محبت کرنی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کا دوسرا خلیفہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی ہے۔ مولا علی حضور کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی ہے۔ یعنی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی اسے محبت کرنی ہے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی رکھی اس سے ہمیں بھی دشمنی رکھنی ہے، اور جس سے آقا علیہ السلام کنارہ کشی فرمائے ہمیں بھی اسے کنارہ کشی کرنی ہے۔ قرآن مجید سے محبت کرنا، کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے محبت، آپ نمازوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے
اور نماز اس کی ٹھنڈک ہے. تو ہمیں بھی نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا، یعنی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کتنا پیار کرتا ہے. ہمیں بھی آپ علیہ السلام امت سے اپنے مسلمان سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہیے. ہمیں خود پسندی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر میرے پاس دولت ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست احباب ہیں، بہت بڑے کاروبار ہیں، تو ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر میرے پسندی نہیں آنی چاہیے، بلکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صالحانہ محبت کرنی چاہیے. اور یہ اصول ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے. تو اگر ہمارے زبان پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہے گا، جب بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے ہمارے دل خوشبو چہرے چمک پتہ چلا کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا اسوہ حسنہ بنائے اور پر عمل کرے. انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی ہمیں تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں اپنا بیڑا پار ہوگا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا کرام نیک بندے صحابہ کرام صاحب، تو ہمیں بھی اللہ کے ولی سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے ولی سے پیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ فرمائے، اتنی زیادہ محبت کرنے کا ساتھ فرمائے کہ واقعی ہم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.